بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد غیاث الدین۔ محترم ناظرین و سامعین، اس میں دو رائے نہیں کہ کسی زبان میں فصاحت و بلاغت حاصل کرنے کے لیے اور صحیح انداز سے بولنے اور لکھنے کے لیے اس زبان کے قواعد و ضوابط نہایت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ جب تک انسان ان قواعد و ضوابط سے واقف نہیں ہوگا وہ ادبی زبان نہیں سیکھ پائے گا۔ ہر زبان کے ان قواعد و ضوابط کو اس زبان کا گرامر کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح دوسری زبانوں کے گرامر ہیں، اسی طرح عربی زبان کا بھی گرامر ہے۔ اور عربی زبان کے گرامر کو یہ امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ عربی زبان کا گرامر دو حصوں پر یعنی دو علوم پر مشتمل ہے۔ ایک کو علم الصرف کہا جاتا ہے اور دوسرے علم کو علم النحو کہا جاتا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم علم الصرف اور علم النحو کا تعارف کریں گے۔ علم الصرف اور علم النحو۔ علم الصرف کی تعریف۔ علم الصرف کسے کہا جاتا ہے؟ علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ تو علم الصرف سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے کہ ضربہ کون سا صیغہ ہے، کتبہ کون سا صیغہ ہے، یکتبو کون سا صیغہ ہے، کاتبن کون سا صیغہ ہے۔ تو یہ پہچان ہمیں حاصل ہوتی ہے علم الصرف سے۔ لفظوں کو گرداننے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ ضربہ ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا۔ تو یہ گردان اس کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے کس سے؟ علم الصرف سے، اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ جیسے تکتبو سے اکتب کیسے بنایا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے دو الفاظ ہیں، تکتبو اور اکتب۔ اکتب بنا ہے تکتبو سے۔ اب یہ کیسے بنا ہے، اس کو کیسے بنایا جاتا ہے، یہ ہمیں حاصل ہوتا ہے علم الصرف سے۔ تو یہ ہے علم الصرف کی تعریف۔ علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ اب اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے۔ تکتبو کو صحیح طور پہ پڑھنا آ جائے گا، اسی طرح اکتب کو صحیح طور پر پڑھنا آ جائے گا۔ اگر کسی بندے کو علم الصرف آتا ہو، وہ علم الصرف سے واقف ہو، وہ اکتب کو اکتب نہیں پڑھے گا، وہ تکتبو کو تکتبو نہیں پڑھے گا۔ تو یہ ہے علم الصرف کا فائدہ۔ اب آگے ہے علم النحو کی تعریف۔ علم النحو کسے کہا جاتا ہے؟ علم النحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم و فعل و حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اسم، فعل اور حرف کو کس انداز سے جوڑا جائے، ان کو کس ترتیب سے رکھا جائے، ان کو کیا ترکیب دی جائے کہ جملہ بن جائے۔ یہ علم ہمیں علم النحو سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے یہ الفاظ ہیں زیدن، رسالہ اور کتبہ۔ اب یہ تین الفاظ ہیں، ان تین الفاظ کو ہم کون سی ترتیب دیں، ان کو کس طرح مرکب کریں، ان کو کس طرح جوڑیں کہ جملہ بن جائے، یعنی پہلے کون سا لفظ لے آئیں اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون سا لفظ لے کے آئیں اور آخر میں کون سا لفظ لے کر آئیں تاکہ جملہ بن جائے۔ تو یہ علم ہمیں
کس سے حاصل ہوتا ہے؟ علم النحو سے حاصل ہوتا ہے، اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اب یہ زیدن ہے، ایک کلمہ ہے، اس کا جو آخری حرف ہے دال ہے، اب اس پر زبر پڑھنا ہے، زیر پڑھنا ہے یا پیش پڑھنا ہے، یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے علم النحو سے۔ زیدن پڑھنا ہے، زیدن پڑھنا ہے یا زیدن پڑھنا ہے، رسالتن پڑھنا ہے، رسالتن پڑھنا ہے یا رسالتن پڑھنا ہے، یہ علم ہمیں حاصل ہوتا ہے علم النحو سے۔ تو یہ ہے علم النحو کی تعریف۔ علم النحو کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہتا ہے۔ جس انسان کو علم النحو آتا ہو، وہ علم النحو سے واقف ہو، تو وہ عربی زبان بولنے میں اور لکھنے میں غلطی سے محفوظ رہے گا، غلطی نہیں کرے گا۔ وہ زیدن، رسالتن، کتبہ، جو 3 الفاظ اس کے سامنے ہیں، ان کو وہ ایسی ترکیب دے گا کہ اس میں غلطی نہیں ہوگی، اور اسی طرح وہ زیدن کو زیدن یہاں نہیں پڑھے گا، یہاں رسالتن کو رسالتن نہیں پڑھے گا، رسالتن نہیں پڑھے گا، تو اس طرح کی تمام غلطیوں سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ علم الصرف اور علم النحو کا مختصر سا تعارف تھا۔